اس کے بعد روزے کی اس عبادت کے تعلق سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ہم سب کو، کہ جس طریقے سے مسئلہ صلاۃ کا ہے، نماز کا، حج کا ہے، کہ یہ پچھلی امتوں پر بھی چیز فرض رہی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے، یہ چیزیں پچھلی امتوں پر بھی فرض رہی ہیں۔ تو روزے کی یہ عبادت صرف اسی امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض رہی ہے، روزے کی یہ عبادت فرض رہی ہے، اور صراحت کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا۔ جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اس بات کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا، اس بات کی صراحت بھی کی گئی کہ روزے کی یہ عبادت، صوم کی یہ عبادت پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، صیام فرض کیا گیا، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ تو صوم کی اس عبادت میں خاص طریقے سے اس کا ذکر کیا گیا، ورنہ یہ چیزیں صلاۃ کے بارے میں بھی ہیں، پچھلی امتوں کے تعلق سے بھی صلاۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں صراحت کے ساتھ چیز موجود ہے کہ وہ لوگ بھی، ان کے اوپر بھی نماز فرض کی گئی تھی اور نماز کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے کی، آپ بھی اس طرح کی حدیثیں بار بار سن چکے ہوں گے، بار بار آپ کے سامنے اس طرح کی حدیثیں آئی ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے، تو معراج کے موقع پر جب نماز فرض کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ واپس جائیے، اسے کم کرائیے، میں نے اپنی امت کا اس کے بارے میں تجربہ کیا ہے، لوگ نماز پڑھیں گے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امت پر بھی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی، اور اس سے پہلے بھی ذکر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں بھی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ صحیح بخاری میں ذکر ہے، جب وہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور اس ملک کا جابر بادشاہ جب کسی خاتون کے بارے میں سنتا تھا تو اپنے یہاں بلا کر کے اپنی خوابگاہ کی زینت بنانا چاہتا تھا، تو اس موقع پر بھی یہ بات ہے، ذکر کی گئی ہے یہ بات کہ انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ نماز پڑھنے کا ذکر وہاں پر بھی ہے، جریج کے قصے میں بھی نماز پڑھنے کا ذکر موجود ہے، اور یہ سارے قصے کیا ہیں؟ پہلی امتوں کے ہی ہیں۔ تو یہ سب ذکر نماز کے بارے میں بھی ہے، روزے کے بارے میں بھی ہے، حج کے بارے میں بھی ہے۔ حج کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمانے جاہلیت سے، بلکہ اس کے کہیں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی، تبھی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیجئے، لوگ آئیں گے جو ہے سواریوں پر جو ہے اللہ کے گھر کے پاس، اور یہی حج ہے، حج کے احکام یہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عبادات ہیں دوسری امتوں پر بھی رہی ہیں فرض، لیکن خاص طریقے سے روزے کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی فرضیت کا ذکر کیا تو یہ کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے کی عبادت تم پر بھی فرض کی گئی جیسے یہ عبادت ان لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں۔